اس وضاحت کے ساتھ ہی آپ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں. اس کی ایکسپلینیشن تو ہم دیں گے اس عقیدے کی، لیکن یہاں پہ وہ جو شک پیدا کرنا چاہ رہا ہے ان دو عقائد میں. دیکھیں اگر کوئی شخص پہلے عقیدے کا انکار کرے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، تو وہ قرآن و حدیث کا انکار ہے، وہ بھی اسلام سے خارج کر دے گا. اور اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرے تو وہ بھی قرآن و حدیث کا انکار ہے، وہ انکار بھی اس مسلمان کو اسلام سے خارج کر دے گا. تو ہم دونوں کو مانتے ہیں. جو وضاحت ہم یہ کریں گے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اچھا، جب ہم یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا ان کے پاس نبوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اصولی جواب اسلامی عقیدے کے مطابق اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو نبوت ان کے پاس ہوگی، لیکن امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، امتی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. نبوت ان کے پاس ہوگی، نبوت کو چلائیں گے نہیں. یہ وضاحت اور ایکسپلینیشن دینے کے بعد پھر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان وہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو. ایٹ اے ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت بھی ہے، اور نبوت ایک سٹیٹس ہے، اور اسی وقت میں وہ امتی بھی ہیں اور امتی ہونا بھی ایک سٹیٹس ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم ایک انسان نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے؟ تو یہاں پہ یہ وضاحت اور یہ ایکسپلینیشن دے دینی چاہیے. اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے اور اس کی دلیل عقل سے بھی ملی، یعنی کہ لاجیکل آنسر بھی اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر قولی جواب بھی موجود ہے. تو ہم پہلے عقلی جواب اور لاجیکل آنسر کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان کے پاس دو سٹیٹس ہوں. تو یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال کی بنیاد اور بیس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ہم نے اس کی بیس اور بنیاد کو سمجھا کہ سٹیٹس پہ سوال کیا جا رہا ہے، حیثیت پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ حیثیتیں کیسے ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ سٹیٹس کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کی بہت آسان مثال، مثلا میں اپنی نسبت اپنے والد کی طرف کرتا ہوں تو میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، اور میں اپنی نسبت اگر اپنے بیٹے کی طرف کرتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں. تو ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت سمپل، نسبت کے تبدیل ہونے سے حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. میری نسبت میرے والد کی طرف ہوئی تو میری حیثیت بیٹے کی ہوگی، اور میری نسبت میرے بیٹے کی طرف ہوئی تو میری حیثیت والد کی ہوگی. یعنی کہ نسبت کے تبدیل ہونے سے حیثیت تبدیل ہو گئی. اور یہی بات اور یہی اصول اور یہی ایگزامپل اور یہی فارمولا اگر اپلائی کریں عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پہ ہونے والے اعتراض کو سمجھنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، تو بہت آسان ایگزامپل ہے، بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب ہوگی بنی اسرائیل کی طرف تو وہ نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب ہوگی آپ علیہ السلام کی طرف تو وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوگی. اور یہاں پہ ایک بات مزید وضاحت کے لیے سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں دو دائرے ہیں، دو سرکلز ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دور نبوت کا سرکل ہے، دائرہ ہے، دوسرا مقام نبوت کا دائرہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت کا دائرہ مکمل ہوا ہے، مقام نبوت کا دائرہ باقی ہے. یہ تھوڑی سی جو ٹیکنیکل ٹرم تھی، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو کانسیپٹ عقیدہ نظریہ کلیئر ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت کا دائرہ تو مکمل ہوا، لیکن دور نبوت کا دائرہ مکمل کب ہوا؟ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا. اچھا، اب اس کے اوپر قرآن پاک سے ہمیں دلیل ملتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اچھا، اس حصے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں عالم ارواح کی روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے عہد لیا دو باتوں کا، کہ جب میں آپ کو کتاب دوں، جب میں آپ کو شریعت دوں تو آپ دنیا میں جائیں، اپنی نبوت اور شریعت اور کتاب کو لے کے چل رہے ہوں،
یہ مفہوم ہے آیت مبارکہ کا. تو اپنی کتاب و شریعت کو لے کے چل رہے ہیں، اپنی امت کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے دین کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اسی اثناء میں، اسی دور میں، اسی دوران ایک نبی تشریف لے آئے، اور وہ نبی آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس نبی کی مدد اور نصرت کرنی ہے. تو دو وعدے مدد اور نصرت کا بعد میں لیا، پہلے ایمان لانے کا کیا. پہلے ایمان لانا ہے اور پھر مدد اور نصرت کرنی ہے. تو انبیاء نے اقرار کیا، ایمان کا بھی اقرار کیا اور مدد اور نصرت کا بھی اقرار کیا. تو تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی نبوت کا اقرار کروایا تمام انبیاء کی ارواح سے، وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں. تو تمام انبیاء کی ارواح نے جب آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا تو تمام انبیاء امام الانبیاء کے امتی بن گئے. اور دوسری بات یہ بھی وضاحت ہوگی کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر اگر تمام انبیاء بھی دنیا میں موجود ہوں گے تو اپنے دین کو چھوڑ کے آپ علیہ السلام کے دین پہ آ جائیں گے. آپ اپنے کتاب کو، اپنے صحیفوں کو چھوڑ کے، اپنی شریعتوں کو چھوڑ کے آپ علیہ السلام کی شریعت پہ آ جائیں گے. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جب بات آپ علیہ السلام کی نبوت کی ہوگی، آپ کے شریعت کی ہوگی، تو تمام انبیاء کو بھی آپ علیہ السلام کی شریعت اگر وہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو پیروی کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ ایک نبی تشریف لا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ جب تشریف لا رہے ہیں تو اس آیت مبارکہ کی روح سے وہ آپ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی اور اتباع کریں گے اور آپ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. مزید اگر آپ آگے چلیں تو آپ سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت ہے لیکن نبوت وہ چل نہیں رہی. تو سورہ آل عمران سے اس سوال کا قولی جواب تو ہمیں مل گیا. عقلی جواب بہت آسان، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مثلا اگر پاکستان کا صدر چائنا چلا جائے تو کیا چائنا میں پاکستان کے صدر کی صدارت چلے گی، آرڈر حکم چلے گا؟ تو بالکل بھی نہیں چلے گا. چائنا میں چائنا کے صدر کی صدارت، آرڈر حکم چلے گا. کہ پاکستان کا صدر جو چائنا گیا ہے، جس کی صدارت، آرڈر حکم وہاں پہ نہیں چلا، کیا اس کے پاس صدارت کا سٹیٹس ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا بالکل اس کے پاس صدارت کا سٹیٹس ہے، لیکن وہ پاکستان کی صدارت کا سٹیٹس ہے. اس وجہ سے چائنا میں اس کی صدارت ایکٹیو نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ چائنا میں گیا صدارت کا سٹیٹس ہونے کے باوجود وہ چل نہیں رہا، بلکہ وہاں پہ جاتے ساتھ اس کا سٹیٹس صدارت کا ڈی ایکٹیویٹ ہو کے گیسٹ کا سٹیٹس ایکٹیو ہو گیا. وہاں پہ یہ گیسٹ ہے، مہمان ہے. لیکن جب پاکستان میں آئے گا تو صدارت کا سٹیٹس ایکٹیو ہو جائے گا، پاکستان میں اس کی صدارت چلے گی. ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو سٹیٹس تھا وہ ایکٹیو تھا جب وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور جیسے آپ علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے تو وہ سٹیٹس کنٹینیو نہیں کریں گے، بلکہ اپنے امتی کے سٹیٹس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ اس کے اوپر مختصر اور سب سے آسان عام فہم جواب ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ختم نبوت کی وہ ڈیفینیشن جس کے اوپر کوئی سوال اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو ڈیفینیشن کے اوپر اعتراض ہوا، یہ اعتراض کس نے کیا اور کس سے کیا گیا اور مقصد کیا تھا اور وجہ کیا تھی. نا 4 چیزیں. تو اعتراض کرنے والا تو وہ ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتا، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، یعنی قادیانی مدرسہ جو خود کو احمدی کہتے ہیں. اور یہ سوال جو کرتے ہیں وہ سادہ مسلمان سے جس کو عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہوتا، اور سوال کرنے کا مقصد مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، ڈاؤٹس پیدا کر کے ایمان کو خراب کرنا، عقیدہ ختم نبوت کو خراب کرنا، ایمان لوٹنا. وجہ ہماری ختم نبوت کی بیان کردہ تعریف بن گئی جب ہم نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. یہ نہیں آئے گا کہ الفاظ کے اوپر اعتراض ہو. اگر ان الفاظ کو آپ ریپلیس کر دیں چند مضبوط الفاظ کے ساتھ تو آپ کے اوپر اعتراض و سوال نہیں ہو سکتا. وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو وہ مختصر وہ الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا. جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سوال اور اعتراض نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بیس اور بنیاد بنا کے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تنہا سے ہوں گے، اور آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بیس بنا کے سوال و اعتراض کا دروازہ آپ نے بند کر دیا. دوسری بات، اگر آپ یہ ایکسپلینیشن دیکھیں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آپ کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، جب آپ یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی سوال و اعتراض نہیں ہو سکتا.
کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، تو اعتراض اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا اظہار ہے اس دنیا میں، وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار آپ علیہ السلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، تو بھی اعتراض اور سوال اور اشکال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔